کیا ہوگا اگر ہم کہیں کہ امریکہ ایک ایسی بحری طاقت بنانے والا ہے جو بغیر کسی عملے کے سمندر کی گہرائیوں میں چھپے دشمنوں کا شکار کرے گی؟ ایک ایسا جہاز جسے آپ صرف 24 گھنٹوں کے اندر جاسوس سے میزائل برادر یونٹ میں بدل سکتے ہیں۔ جنگ کی دنیا بدلنے والی ہے، روایتی بحری جنگ کا دور ختم ہونے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے متعارف کرائیں گے جو صرف فلموں میں آج سے پہلے دکھائی دیتی تھی۔ ماڈولر اٹیک سرفیس کرافٹ MASC یہ ایک خودکار، لچکدار اور مہلک بحری پلیٹ فارم ہے جو آج تک کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں۔ ماڈولر اٹیک سرفیس کرافٹ دراصل ایک جدید ٹیکنالوجی پر مبنی بحری جنگی پلیٹ فارم ہے اور اس کو بلیک سی ٹیکنالوجیز نامی ایک بڑی امریکی دفاعی کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے جو خودکار بحری نظاموں اور جدید فوجی پلیٹ فارمز پر کام کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ پروجیکٹ ابھی زیر تکمیل ہے اور اسے مکمل ہونے میں کچھ عرصہ باقی ہے۔ MASC کی سب سے بڑی خوبی اس کا ماڈولر ڈیزائن ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اسے روایتی جہازوں سے یکسر مختلف بناتی ہے۔ اس کے عرش پر عام شپنگ کنٹینرز فٹ کر کے اس کو مختلف یونٹس میں فوری طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے ہتھیار، سینسرز، رست یا دوسرے خصوصی آلات۔ اسی لچک کی وجہ سے ایک ہی پلیٹ فارم کو مختلف مشنز کے مطابق تیزی سے تیار کیا جا سکے گا۔ اس لچک کے ساتھ جو دوسری خصوصیات اسے طاقتور بناتی ہے وہ اس کا خودکار ہونا ہے۔ یہ جہاز عملے کے بغیر چلتا ہے اور یہ جدید خودکار نیویگیشن سسٹمز اور سینسرز کے ذریعے بغیر انسان کے آپریشن کر سکتا ہے۔ اس خصوصیات کی بدولت اسے خطرناک یا دشمن کے زیر کنٹرول سمندری علاقوں میں بھیجا جا سکتا ہے جہاں روایتی جہازوں کے لیے جان جوخم کا امکان زیادہ ہو۔ اس طرح یہ ایک ہی وقت میں انسان کی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر مشکل ترین فوجی آپریشن سر انجام دے سکتا ہے۔ ماڈولر اٹیک سرفیس کرافٹ کو بنیادی طور پر 7 مختلف فوجی مشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کا ماڈولر نظام ان تمام مشنز میں مددگار ثابت ہوگا، جن میں آپ دوزوں کے خلاف کارروائیاں، سطحی جہازوں کے خلاف لڑائی، برقیاتی جنگ، جاسوسی و نگرانی، رسد و سپلائی آپریشنز، بارودی سرنگوں کے خلاف آپریشنز اور معاون کمانڈ اینڈ کنٹرول کے فرائض شامل ہیں۔ ایک ہی پلیٹ فارم سے اتنے مختلف قسم کے آپریشنز کرنے کی صلاحیت اسے امریکی بحریہ کے لیے ایک حقیقی فورس ملٹی پلائر بنا دے گی۔ کارکردگی کے لحاظ سے یہ جہاز تقریباً 25 ناٹکس تک رفتار حاصل کر سکے گا اور اس کا طے شدہ آپریشنل رینج قریب 3000 بحری میل ہوگا۔ یہ خصوصیات اسے طویل دورانیے کے سمندری آپریشنز میں انتہائی مؤثر بنائے گی۔ تاہم اس منصوبے کے ساتھ کچھ اہم خدشات بھی منسلک ہیں۔ سب سے پہلے خودکار نظاموں کی سیکورٹی اولین مسئلہ ہے، کیونکہ دشمن کی طرف سے ہیکنگ یا سگنل مداخلت کے خطرات ہر وقت موجود رہیں گے۔ دوسرا بڑا پہلو اخلاقی اور قانونی نوعیت کا ہے۔ خودکار جنگی یونٹس کے استعمال کے اخلاقی اور قانونی پہلو بین الاقوامی بحث کا موضوع بن سکتے ہیں اور ایسے یونٹس کی آپریشنل حدود، ذمہ داری اور کنٹرول کے ضوابط کو واضح کرنا بھی ضروری ہوگا۔ عالمی سطح پر اگر ایسی ٹیکنالوجی عام ہو گئی تو بحری جنگ کا توازن یکسر بدل سکتا ہے۔ چھوٹے، نسبتاً سستے مگر خطرناک آٹونومس یونٹس جب بڑے بیڑوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو دشمن کی منصوبہ بندی کو پیچیدہ کر دیں گے اور کم لاگت میں زیادہ اثر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر ان ممالک کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے جو روایتی اور مہنگے بحری بیڑوں پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی کم قیمت پر MASC جیسے یونٹس کے ایک بڑے فلیٹ کا مقابلہ کرنا روایتی جہازوں کے لیے ایک مالی اور عسکری کوبند بن سکتا ہے۔ ماڈولر اٹیک سرفیس کرافٹ ایک جدید اور انقلابی ساز انداز ہے۔ ماڈولر، خودکار اور مختلف مشنز میں انتہائی ورسٹائل، مگر یہ ایک زیر ترقی منصوبہ ہے اور اس کے حقیقی اثرات کا دار و مدار فیلڈ ٹیسٹ، سیکورٹی میکانزم اور عالمی ضوابط پر ہوگا۔ اگر یہ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل اور نافذ ہو گیا تو آنے والے دور کی جنگوں میں امریکی بحریہ کے پاس ایک نیا، لچکدار اور کم خطرناک ہتھیار آئے گا، مگر ساتھ ہی بڑے سیکورٹی اور اخلاقی چیلنجز بھی سامنے آئیں گے۔ تو آپ کے خیال میں کیا MASC بحری جنگوں کی تاریخ بدل دے گا یا اس کے سیکورٹی خدشات اسے زیادہ مؤثر نہیں بننے دیں گے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔